دنیاوی اعتبار سے بہت شیڈول بناتے ہیں، گوشوارے بناتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، تعلیمی اعتبار سے ہمارا یہ گول ہے، اسے اچیو کرنا ہے، کاروباری اعتبار سے ہمارے یہ گولز ہیں، ترقی کے حوالے سے آج سے 5 سال بعد یہ ہوگا۔ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، اس کو کس طرح شیڈول کیا جائے، اپنے اجمالی طور پر ارشاد فرمایا۔ تو میں چاہتا ہوں آج رہنمائی ہو جائے گی، استقبال رمضان ہے، آج آپ کی بات سنی ہوئی یاد رہے گی تو پورا رمضان جو ہے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عبادات کا انتخاب کیا جائے، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ مثلا 5 نمازیں تو فرض ہیں ہی ہیں، پھر اس کے بعد جو سابقہ قضا نمازیں رہ گئیں ان کا حساب و کتاب کر لیا جائے کہ بلوغت کے بعد سے ابھی تک کتنی نمازیں نکل چکی ہیں۔ ایکوریٹ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا، غالب گمان کر کے ان کو اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے اور آہستہ آہستہ ارادہ کر لیں کہ رمضان میں ان کو ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر آ جاتے ہیں سنن اور مستحبات ہیں، اشراق چاشت ہے، اس کے بعد اوابین وغیرہ ہے، اور خاص طور پہ تہجد کہ پورے سال میں کسی کو شاید اتنا موقع نہ مل سکے جتنا رمضان میں اس کو آسانی سے موقع مل سکتا ہے۔ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، فجر کے لیے وضو کرنا ہے، پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، سحری کر لیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ پورے رمضان میں کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تہجد گزار رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار الہیہ ہیں، جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اس رمضان کے مہینے میں کوئی نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نوافل بھی اگر اختیار کریں گے، مستحبات، تو اس کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر تعلیم و تعلم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کل اپنے گھروں کے اندر ہے اور آن لائن ایجوکیشن بہت آسان ہو گئی ہے، تو ایسا اگر کوئی ان کو سلسلہ مل جائے کہ کہیں فرض علوم سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، کہیں پر کوئی اور چیزیں سکھا رہے ہیں، تو اس کلاس کو جوائن کریں اور ایک اپنا ٹائم جو ہے وہ ضرور تعلیم و تعلم کے لیے بھی رکھیں۔ اسی طرح گھر میں بچے ہیں، بچوں کو اگر آپ مصروفیات نہیں دیں گے تو وہ کھیل کود اور شور شرابے میں ٹائم گزاریں گے، ان کے لیے بھی اسی طریقے سے ایک اسکیڈول تیار کریں کہ بھئی اس ٹائم اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، پھر اس ٹائم تک اس ٹائم سو جائیں، پھر آپ نے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، فلاں قرآن پاک کی تلاوت، دیگر چیزیں، اس طریقے سے۔ تو پورا گھر جو ہے وہ پورے مہینے اگر ایک مستقل بنیادوں پر اس طرح عبادات کو اختیار کرے گا تو ایک تو اکابرین کی یاد تازہ ہوگی کہ یہ تو ہم ایک مہینے کا شیڈول تیار کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسی کے تابع تھا، اور ہر گھر ایک انسٹیٹیوشن بن جائے گا بالکل، اور اس کے پھر اثرات اگلے پورے سال پر مرتب ہوں گے۔ حقیقی طور پر جس نے رمضان کی قدر کر لی، اس نے گویا کہ اپنی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باقدر بنے گا۔ تو اس لیے ان دنوں کی زیادہ ہمیں قدر رکھنی چاہیے۔